قبلہ فرمایا کرتے تھے رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کا ڈر کبھی اس سے پوچھنا جس کا بھرے شہر میں گھر کوئی نہ ہو۔ میرا بھائی فون رکھ بولا تھا اس کا جتنے ہاتھوں میں موبائل ہے میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں میرے بھائیوں، ان موبائلوں کو اپنی جیبوں میں ڈالو، مانگ لو، قبولیت کا وقت ہے، اپنے دامنوں کو پھیلاؤ اور فقیر ہو جاؤ والے محمد کے سامنے۔ اپنے موبائل میرے بھائیوں رکھ دو، یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں اس تفریحی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے موبائلوں کو بند کر کے رکھو اور اپنے دامن پھیلاؤ، فقیر بن کے بیٹھو ان کی بارگاہ میں۔ آنسو آ جائے تو سمجھ لینا کہ انہوں نے تمہیں دیکھ لیا ہے اور ان سے مانگ لینا جو تمہاری جو کوئی حسرت رکھی ہو۔ اکیلا رہ گیا حسین کا ظفیر بھرے کوفے میں، ہر دروازہ خوف سے بند، ایک دروازہ کھلا ہوا تھا، اس میں ایک بڑھیا رہتی تھی، عمر کے اس حصے میں تھی جہاں موت کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے، موت کے خوف سے نہ بے نیاز ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا اندھیرے میں اسے دھندلاہٹ نظر آئی اور اس نے دیکھا کہ کوئی بندہ سامنے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے تو تمہید بھی نہیں باندھی، میں نے شہادت ہی شروع کر دیا۔ تم نے اتنی اچھی ہائے کی کہ میں نے انتظار ہی نہیں کروایا، میں نے حسین کے ظفیر کی شہادت شروع کر دی ہے۔ اب اپنی آوازوں کو بلند کرتے آنا ساتھ ساتھ۔ قریب آئی، ادھر دیکھنا، عجیب منظر دیکھتی ہے، موبائل بند کرنا، مولا کا واسطہ میرے بھائیوں، مولا کا واسطہ میں ہاتھ باندھا۔ قریب آ کے عجیب منظر دیکھتی ہے، کوئی مسافر دیوار سے ٹیک لگا کے گھٹنوں پہ سر رکھ کے بیٹھا۔ قریب آ کے دل چھوڑا، حسین کے ظفیر نے سر اٹھایا، کہتی ہے اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے پتہ نہیں ہے فوجیں حسین کے ظفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں، ہر دروازہ خوف سے بند ہے۔ مسلم نے جواب نہیں دیا، پیاسے نے ہاتھ سے پانی کا اشارہ کیا، بڑھیا گھر میں گئی، پیالے میں پانی لائی، حسین کے ظفیر نے پانی پیا، پانی پی کے فرماتے اب سوال کر۔ کہتی ہے بار بار پوچھتی ہوں اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ تجھے نہیں پتا فوجیں حسین کے ظفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ نظریں اٹھا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرماتے ہیں جس حسین کے ظفیر کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ مسلم میں ہوں۔ آرام سے میں نے کہہ دیا نا، آرام سے تم نے سنیے، ماؤں بہنوں کی چیخیں تو دیکھو میرے بھائیوں۔ تڑپ گئی سر سے لے کر پاؤں تک بڑھیا، پیالہ زمین پہ جا گرا، کانپتے ہوئے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے جتنی دیر بیٹھا ہے معافی چاہتی ہوں، فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، مجھے جی کرا، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا حسین کا ظفیر میرا مہمان ہے۔ اپنے گھر لے کر آئی، میں بڑے آرام سے چل رہا ہوں، میں پچھلے سال بھی شہادت نہیں پڑھ سکا، میرا دل ہے کہ میں پھر تمہید کر لوں اور میں شہادت کی آخری بات پہ اپنی توانائی صرف کروں۔ مخبری کی وجہ سے نہ سوئی سب باہر فوجیں آ گئی، جب ضعیفہ کو پتہ چلا نا کہ اس کے گھر کے باہر فوجیں آ گئی ہیں، ظفیر نے تلوار نکالی، گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا، ضعیفہ سامنے آ گئی، کہتی ہے میری زندگی میں اگر تمہارا گیا میں فاطمہ زہرا کو کیا نہ دکھاؤں، جتنی دیر میں زندہ ہوں میرے گھر میں رہ کے لاؤں، جب مر جاؤں پھر باہر چلے جانا، میری اتنی منت ہے، جتنی دیر میری سانسیں چل رہی ہیں نا میرے بھائیوں، جس کے گھر ماں بہن یا بیٹی کا رشتہ ہے، پیر فلک میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کی ہائے کیسے نہیں نکلتی۔ ضعیفہ تھی، مومنہ تھی، سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مومنہ تو ضعیفہ ہے، تو مومنہ ہے، لیکن میرا دشمن کمینہ ہے، اگر میرے جیتے جی یہ لشکر تیرے گھر میں آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ جناب مسلم میں پوچھتا ہوں آج ضعیفہ کے گھر میں دشمن کا لشکر برداشت نہیں، ایک بار وہ منظر تو دیکھو جب شمر نیزے سمیت زینب کے خیمے میں آتم اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو میرے بھائیوں، سینے پیارے نہ کرو یار، زندگی کا پتہ جو کوئی نہیں، کم سے کم ایک آنسو تو تاریخ آ جائے نا۔ جی کرا مالک بھی سمجھی جن کی دراز فرمانے، مالک زبان کلامش مزید تاثیر عطا فرمانے، میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ علامہ ناصر شہید کو سننا پڑھ لو، جنت ہے خدا کی قسم کربلا ہے، یہ جتنے کھڑے ہیں میں نہیں چاہتا کوئی بھی خالی جائے، یہ میری مائیں بہنیں کس درد میں رو رہی، اپنے دامن ذرا پھیلاؤ ایک لمحے کے لیے، اب کہہ رہا ہوں وہ دعا مانگو جو پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے وقت گزارا نا شہید کے ساتھ، آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کس حساب کے اور کس نظام کے لوگ تھے، میں کہتا ہوں آج کی پوری رات رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے مجلس میں بیٹھ کے شہید سے یہ فکرہ سنا تھا، فرما گئے تھے بندہ کوئی پردیس میں دشمنوں کے حلقے میں گھر جائے
اور اس پہ دشمن حملہ کر دیں تو جب اسے زخم پہنچتا ہے اسے اپنے رشتہ دار بڑے یاد آتے ہیں. فرماتے ہیں جس وقت مسلم کے بائیں شانے پہ پہلی ضرب لگی, زخم پہ ہاتھ رکھ کے مسلم نے اتنا کہا مار لو, لیکن اگر آج میرا غازی ہوا ہے, آج اگر میرا اکبر ہوتا تو آج جی کرا میں بالکل قریب آ گیا, میں شہادت کے بالکل قریب آ گیا. آج میرا مولا حسین ہوتا, ہاتھوں میں رسی پیروں میں رسی, مسلم کو دربار کوفہ میں لائے. یہ روایت ہے, اس کے بعد میں نے برآمدگی کروانی ہے. اس کے بعد ایک روایت ہے, زیادہ سے زیادہ ممبر پہ 2 منٹ ہو. بابا جی شہادت تو پھر شہادت ہوتی ہے نا, اس پہ تو پھر کم از کم قیامت ہوتی ہے, لیکن یہ روایت میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے. میں مسیب جاؤں, میں مسجد کوفہ میں جاؤں, جتنی دیر شہزادوں کی قبروں کے پاس یہ جناب مسلم کی مزار کے پاس بیٹھ کے گزرتی ہے, میں یہ ایک روایت یاد کر کے نا میں روتا بھی رہتا ہوں اور اپنی عبادت بھی کرتا رہتا ہوں. مسلم دربار کوفہ کے دروازے سے گزرا. دروازے پہ ایک دربان تھا جو نیزہ لیے کھڑا تھا. ربانی صاحب اس کے دل میں بابا جی تھوڑی سی محبت اہل بیت تھی. اس نے مسلم کو چل کے دربار کے اندر جاتے دیکھا. میں شیعہ تو نہیں مانتا جس کی ہائے نہ نکلے, باقی جو بھی ہے میرے مولا کا مہمان ہے. اسی دربان نے اسی دربار میں اسی دروازے پہ ٹھیک 1 مہینے کے بعد پھر سجاد کو جاتے. بڑا بد نصیب ہے وہ بندہ جس کا اب بھی ہاتھ سینے پہ نہیں, سر پہ ماتم یار, جو کر سکتا ہے. امیر بن کے نہ بیٹھی میں ممبر چھوڑنے والوں. مسلم کو یہ بزرگوں کے ہاتھ پکڑنا مولا کا واسطہ, یہ سفید داڑھی والے میرے بزرگوں کے ہاتھ پکڑیے گا. خدا کرے اولاد کی خوشیاں دیکھیں آپ. جس نے مسلم کو جاتے دیکھ لیا تھا, سجاد کو دیکھ کے تاریخ کہتی ہے اسے رہا نہیں گیا, اس نے نیزہ زمین پہ پھینکا, دوڑتا دوڑتا سجاد کے قریب آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھے, ہاتھ مار کے کہتا سجاد تو امام ہے. مسلم امام سر چاوی میرا بھیرا, سجاد تو امام ہے. مسلم امام نہیں تھا, تو امام ہو کر ایسے گزر رہا ہے. میں نے مسلم کو جانتے کس رنگ میں دیکھا تھا جب وہ دروازے میں داخل ہوا, اور کمر اس کی اکڑی ہوئی تھی, سینہ تنا ہوا تھا, آنکھوں میں جلال تھا, کسی کو دھکا دیتا تھا, کسی کو جھڑک دیتا تھا. سجاد امام ہو کے گردن کو جھکائے ہوئے, آنکھوں کو بند کر کے کیوں چل رہا ہے. چیخ نکلی غیرت کے پروردگار کی, لوگ فرماتے دروغا تو نے انصاف نہیں کیا, اور چچا مسلم اکیلا آیا تھا. میرے ساتھ زینب آئی ہوئی ہے, اور میرے ساتھ سکینہ آئی ہوئی ہے, اور میرا چچا مسلم اکیلا آیا تھا, اور میرے ساتھ علی کی بیٹی بغیر چادر کے بال کھلے ہوئے موڑ موڑ پہ کہہ رہی ہے میں اکبر کی ماں, اور میں عباس کی بہن, اور میں علی کی بیٹی.